बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मशहूर शेर है, बर्बादी पहम का सबब याद नहीं है, वो बात कभी याद थी अब याद नहीं है, वो पहली नज़र पहली मुलाकात का आलम, वो पहली नज़र पहली मुलाकात का आलम, कुछ कुछ मुझे याद है सब याद नहीं है। किसी भी बड़ी शख्सियत से जब पहली मुलाकात होती है तो उस पहली मुलाकात के मंज़र आँखों में महफूज रह जाते हैं। बहुत सी बातें होती हैं जो याद रह जाती हैं, अगरचे सारी बातें याद नहीं रह पाती हैं, लेकिन बातें होती हैं जो याद रह जाया करती हैं। हज़रत अल्लामा क़मरुद्दीन साहब रहमतुल्लाहि अलैह दारुल उलूम देवबंद के उस्ताद, बल्कि उस्तादुल असातिज़ा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, दर्जात को बुलंद फ़रमाए। आप में से बहुत से लोगों ने जिन्होंने हज़रत को देखा तो जो पहली मुलाकात हुई होगी वो आपकी आँखों में महफूज होगी, या बातें होंगी जो याद रह गई होंगी। ऐसे ही मैंने भी जब हज़रत को पहली मर्तबा देखा था तो वो मंज़र मुझे अभी भी याद है। मैं दारुल उलूम देवबंद का इब्तिदाई तालिब इल्म था, और दारुल उलूम देवबंद में जो सदर गेट है बाब कासिम, उसके सामने एक मस्जिद है, तय्यब मस्जिद। वहाँ हज़रत असर की नमाज से फ़ारिग़ होने के बाद हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह की किसी किताब को हज़रत पढ़ा करते थे, और उसमें बाज़ तलबा और मकामी हज़रात शरीक हुआ करते थे। तो मैं इब्तिदाई दर्जात का तालिब इल्म था। मैंने देखा कि मैं वहाँ नमाज़ पढ़ने के लिए गया, तो मैंने देखा कि वहाँ एक बुज़ुर्ग शख्सियत है और एक किताब उसको पढ़ के लोगों को सुना रही है। तो मैं उस मजलिस के अंदर बैठ गया। उस मजलिस के अंदर बैठा तो उस मजलिस का मेरे ऊपर इतना असर हुआ कि मैं रोज़ाना वहाँ जाने लगा। तो उस मजलिस का असर मेरे ऊपर इतना हुआ कि मैं हर वक्त अल्लाह अल्लाह करने लगा था, हर वक्त ज़बान पर अल्लाह अल्लाह रहने लगा था। उस मजलिस का मैं जो एक छोटा सा तालिब इल्म, उसके ऊपर इतना असर था कि हर वक्त ज़बान पर अल्लाह अल्लाह रहने लगा था। मैं नहीं जानता था कि हज़रत मौलाना क़मरुद्दीन साहब हैं रहमतुल्लाह अलैह। फिर बाद में हज़रत से पढ़ने का इत्तेफ़ाक हुआ, मुख्तलिफ़ किताबें हज़रत से पढ़ी, और हज़रत जब दर्स के लिए तशरीफ़ लाया करते थे, दर्स देने के लिए जब बैठा करते थे, तो ऐसा महसूस होता था दारुल हदीस में कि जैसे कोई नूरानी मखलूक है, कोई फ़रिश्ते हैं जो बैठे हुए हैं और दर्स दे रहे हैं। हज़रत जब दर्स दिया करते थे तो दर्स के दौरान बाद अशार भी सुनाते थे। एक शेर पढ़ा करते थे कि तौबा तो मैं कर चुका था मगर ए जलील, काली घटा को देख कर नीयत बदल। इस तरह का एक शेर था, मुझे सही से याद नहीं रह गया है। और अक़वाल तो इतने महफूज थे हज़रत को अकाबिर के, हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह के, हज़रत मौलाना इब्राहिम बलियावी रहमतुल्लाह अलैह और दीगर हज़रात के बहुत सी बातों पर हज़रत जो है उन अक़वाल को सुनाया करते थे। हज़रत हकीमुल उम्मत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह के भी बाज़ वाक़यात सुनाया करते थे। एक क़िस्सा ये सुनाया करते थे कि जब हज़रत हकीमुल उम्मत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह का दूसरा निकाह हुआ, जो पहली बीवी थी उन्होंने इसरार करके दूसरा निकाह कराया। तो जब दूसरा निकाह हुआ तो उस मौके पर बाज़ हज़रात ने कहा कि हज़रत आपके देखा देखी आपके जो मुतवस्सिलीन हैं, मुतअल्लिक़ीन हैं, वो भी एक से ज़्यादा निकाह करना शुरू कर देंगे, ये देख करके कि शेख ने कर लिया है हम भी कर लेते हैं, तो आपने तो उन लोगों के लिए रास्ता खोल दिया है। तो हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने उस मौके पर फरमाया था, और ये भी लोगों ने कहा था कि इससे जो औरतें होंगी उनके हुकूक़ की हक़ तलफ़ी होनी शुरू हो जाएगी, उनको परेशानी होनी शुरू हो जाएगी। तो हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था कि मैंने दोनों बीवियों के दरमियान में, हदीस में जो आया है कि दोनों के दरमियान में दूसरी शादी की जाए तो उसी वक्त है जबकि इंसाफ कर सके आदमी, तो मैंने इंसाफ इस तरह से कायम किया है दोनों बीवियों के दरमियान में कि अब ऐसा नहीं होगा कि लोग ज़्यादा निकाह करने लगें, बल्कि 1000 मरतबा लोगों को सोचना पड़ेगा दूसरा निकाह करने के लिए। इसलिए कि हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ ये था कि अगर कोई भी चीज़ आया करती थी तो उसको बराबर तकसीम किया करते थे, और बराबर तकसीम करके दोनों बीवियों के यहाँ भिजवाया करते थे। तो हज़रत थानवी फरमाते थे कि मैंने तो दोनों के दरमियान में इतना इंसाफ कायम कर दिया है कि अगर कोई आदमी दूसरी शादी करना चाहेगा तो उसको 1000 मरतबा सोचना पड़ेगा। तो ये वाक़या हज़रत सुनाया करते थे, और जुमला भी बोलते थे कि आजकल बाद लोग जो है दूसरा निकाह कर लेते हैं, लेकिन जो पहली बीवी होती है उसको बिल्कुल छोड़ देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत तरीक़ा है। बाद अहमक और बेवकूफ़ किस्म के लोग ये करते हैं कि पहला दूसरा निकाह कर लेते हैं और जो पहली बीवी है उसको बिल्कुल छोड़ देते हैं। हालांकि दोनों की बारी मुकर्रर करना ज़रूरी है और दोनों के दरमियान में इंसाफ कायम रखना ज़रूरी है, ये हज़रत फरमाया करते थे। हज़रत के हवाले से बहुत सी तहरीरें लिखी गई, लिखी जा रही हैं और आइंदा भी लिखी जाती रहेंगी। हज़रत के शागिर्द हज़रत के हवाले से अपने ख़यालात और तसव्वुरात और तजुर्बात का इज़हार करते रहेंगे। इस वक्त मेरे सामने बाज़ तहरीरें, मैं उनके इक़्तिबासात नक़ल कर रहा हूँ। एक तहरीर है जो दारुल उलूम देवबंद के मुईन मुदर्रिस हज़रत मौलाना मुफ्ती एजाज़ुल हक़ खलील क़ासमी दामत बरकातुहुल आलिया की है, जिसका उन्वान है रोशन था तेरे दम से शबिस्तान आरज़ू। उसके शुरू में उन्होंने लिखा है
کہ آج استاد محترم کی طویل عدالت کے بعد دائمی فرقت نے اس علمی بزم کی تمام یادیں تازہ کر دیں جو ہمارے لیے اسلام کے مضبوط قلعوں کو مزید مضبوط کرنے اور اعلاء کلمت اللہ کے لیے جان و تن کی بازی لگانے والے بے مثال جان نثار دین کے حقیقی علم برداروں اور اسلام کے شہبازوں کے حسین قصوں اور یادوں کے تاج محل میں بیٹھنے کا موقع فراہم کرتی تھی۔ ان کا سینہ اکابر و سلف کے ملفوظات کا گنجینہ تھا۔ صحابہ کرام کے جنگی معرکوں اور غزوات کی مکمل تفصیل، مرتب اور مہذب انداز میں پرونے کا ہنر، اس میں مزید اپنے علمی نکات کی بارش کرنے کا فن، ہمارے استاد محترم علامہ بلیاوی رحمہ اللہ کے علوم کے امین، دراز قد کشادہ سینہ، آنکھوں پر بڑی بڑی فریم والا عینک، چال میں قدرے لڑکھڑاہٹ، چہرے پر مسکراہٹ، حسن میں دوبالگی پیدا کرتی سفید داڑھی، روشن و منور چہرہ، تصوف و سلوک کی راہ پر گامزن، اکابر کی واضح نشانی، علوم عالیہ و عالیہ کے ماہر، خلیفہ حضرت مولانا ابرار الحق ہردوئی رحمہ اللہ، شیخ الحدیث ثانی علامہ قمر الدین صاحب تغمد اللہ بغفرانہ۔ پھر مختصر حالات کے تحت لکھا ہے کہ مشرقی یو پی کے ضلع گورکھپور میں وہاں کے قصبے میں 1938 میں حضرت کی پیدائش ہوئی تھی۔ والد محترم کا نام بشیر الدین تھا۔ عربی کی ابتدائی اور متوسط تعلیم مدرسہ احیاء العلوم مبارک پور میں ہوئی تھی۔ پھر اس کے بعد 1954 میں دارالعلوم دیوبند میں داخل ہوئے اور 1957 میں شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ، حضرت مولانا ابراہیم صاحب بلیاوی اور دیگر اساتذہ سے دور حدیث کی تکمیل کی۔ فراغت کے بعد مدرسہ عبدالرب دہلی میں تدریسی سلسلے کا آغاز فرمایا اور 1966 میں دارالعلوم دیوبند میں تدریس کے لیے آپ کا انتخاب عمل میں آیا۔ یہ بات بھی بعضرات نے لکھی ہے کہ حضرت بہت کم عمری میں دارالعلوم دیوبند میں آ گئے تھے اور بہت جلد دارالعلوم دیوبند میں آپ کا تقرر ہو گیا تھا۔ درسی امتیازات کے تحت لکھا ہے غزوات کو مرتب اور مختصر مگر جامع انداز میں پیش کرنا، یہ حضرت کے درسی امتیازات تھے۔ نمبر 2، حدیث کے اہم جز کی دوران عبارت نشاندہی کرنا۔ نمبر 3، مسائل کو دلائل کے آئینے میں اختصار کے ساتھ واضح کرنا۔ نمبر 4، جامع المعقولات والمنقولات علامہ ابراہیم بلیاوی رحمہ اللہ کے تحقیقی اور علمی مضامین کو اپنے مضمون میں شامل فرما کر آسان بنا کر پیش کرنا۔ نمبر 5، بڑے بڑے مسائل کو لطائف کا لبادہ اڑا کر چٹکیوں میں حل کر دینا۔ نمبر 6، برجستہ مزاحیہ جملوں سے دل کی مرجھائی ہوئی کلی کو دفعتاً کھل اٹھنے کا موقع دینا۔ اوصاف و کمالات کے تحت لکھا ہے رقیق القلب، خندرو، خوش اخلاق، زہد و ورع میں اکابر علماء دیوبند کا عکس جمیل، علوم و فنون سے مزاولت اور اشتغال رکھنے والی شخصیت، صاحب الرائے، طویل تجربات اور سمجھداری نے انہیں صفت عطا کی ہے، ذہین، قوی الحافظہ، خوش طبع، زندہ دل، اکابر کے صحبت یافتہ، درویش صفت نیک دل اور زندہ دل انسان تھے۔ جو بادکش تھے پرانے وہ اٹھتے جاتے ہیں، کہیں سے آب بقائے دوام لا ساقی۔ آج 19 جمادی الاخر 1446 ہجری مطابق 22 دسمبر 2024 کو یہ نیر تاباں ہمیشہ کے لیے اپنی تمام ترتابانیوں اور علمی و فکری جلوہ سامانیوں کے ساتھ غروب ہو گیا ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے سابق استاد حضرت مولانا مفتی فہیم الدین صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ نے لکھا ہے کہ میکد قاسمی کی یہ روایت بھی دلچسپ ہے کہ غالباً ہر سال اس کے کسی ساقی کہنہ مشق کا دور جام آخری گردش کو پہنچ جاتا ہے، یعنی ہر سال کسی نہ کسی کا انتقال ہو رہا ہے۔ دارالعلوم دیوبند میں گزشتہ 10 سالوں میں تقریباً 13 بڑے اساتذہ کرام ان کا انتقال ہو گیا ہے، بڑی بڑی شخصیتیں دنیا سے رخصت ہو گئی ہیں۔ اس لیے بعض رات یہ کہہ رہے ہیں کہ دارالعلوم دیوبند تو بڑی شخصیات سے بالکل خالی ہوتا جا رہا ہے، لیکن اللہ کا نظام بہرحال اس طرح کا ہے کہ بڑی شخصیتیں دنیا سے رخصت ہوتی ہیں اور بعد کی جو شخصیتیں ہوتی ہیں اللہ تبارک و تعالی انہیں کو بڑا بنا دیتے ہیں، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ تا قیامت یوں ہی چلتا رہے گا۔ تو حضرت اسی کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں۔ صحن دارالعلوم سالانہ ایک شجر سایہ دار سے محروم ہو جاتا ہے۔ الوداعی سلسلے کی تازہ کڑی استاد گرامی قدر حضرت علامہ قمر الدین علیہ الرحمہ کی رحلت ہے۔ گزشتہ دنوں آپ کی علالت اور مایوس کن نقاہت وائرل رہی، معالجین بھی دستبردار ہو گئے تھے، مگر رب العزت کی چارہ سازی اور دستگیری کا آپشن پھر بھی رہ جاتا ہے اور امیدوں کے لیے گنجائش باقی رہ جاتی ہیں، لیکن آج صبح فیصلہ آ گیا اور اگر مگر کا باب ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا۔
حضرت علامہ کو دو غیر معمولی سعادتیں مقدر ہوئیں اور آپ کے میزان عمل کو گرا بار کر گئیں۔ ایک یہ کہ دارالعلوم دیوبند میں آپ کا تقرر نسبتاً کم عمری میں ہوا اور پھر بڑی جماعتوں اور درجہ اولیاء تک رسائی میں زیادہ عرصہ حائل نہیں رہا۔ ان دو وجوہ سے آپ کے خوشہ چینوں میں اصاغر و متوسطین کے ساتھ ساتھ اکابر وقت بھی شامل ہیں۔ بڑے بڑے اکابر و اہل علم جو ہیں وہ بھی حضرت کے شاگردوں میں ہیں۔ ابھی میرے نظر سے حضرت مولانا رحمۃ اللہ کشمیری دامت برکاتہم العالیہ رکن شورا دارالعلوم دیوبند کی پوسٹ گزری، جس میں انہوں نے اپنے تلمذ کا تذکرہ فرمایا۔ مجھے اس پر حیرت نہیں ہوئی، حیرت کا نصاب تو کئی سال قبل پورا ہو چکا تھا جب میرے علم میں بات آئی تھی کہ استاد گرامی قدر حضرت مولانا نور عالم خلیل امینی رحمہ اللہ بھی حضرت علامہ کے شاگرد تھے۔ حضرت کا بھی انتقال ہو چکا ہے، تو حضرت نور عالم خلیل امینی رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی حضرت کے شاگردوں میں تھے۔ پھر ایسے ہی حضرت لکھتے ہیں کہ حضرت علامہ قمر الدین علیہ الرحمہ سے ہم نے مسلم شریف جلد اول اور نسائی شریف پڑھی، بہت سے حضرات نے پڑھی ہوگی، ہم نے بھی پڑھی۔ حضرت کی آواز صاف اور بلند تھی، اس وقت صحت بہت عمدہ تھی۔ فتح الملہم اور نووی امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی جو شرح مسلم شریف کی، آپ کے درس کی دو بنیادیں تھیں، ان میں فتح الملہم کا ذکر بطور خاص کرنا مناسب ہوگا۔ حضرت کے مخصوص اہتمام کی وجہ سے مجھ جیسے طالب علم کو فتح الملہم کی مراجعت میں آسانی ہو جاتی تھی، اور وہ علامہ عثمانی کی تحقیقات کو عالم کیف میں بیان کیا کرتے تھے۔ ان کا سبق پہلے گھنٹے میں ہوتا تھا، معلوم ہے کہ پہلا گھنٹہ نیند کے دباؤ میں ہوتا ہے۔ حضرت نظر رکھتے اور سونے والوں کو حالت قیام کا پابند کرنے کے لیے الف ہو جا کی تعبیر استعمال فرماتے، یعنی جب کسی کو کھڑا کرنا ہوتا تو فرماتے کہ الف ہو جا۔ نیند سے متعلق مشہور شعر، خمار آلود آنکھوں پر ہزاروں میکدے قرباں، یہ قاتل بے پیے ہی رات دن مخمور رہتا ہے، پہلی مرتبہ آپ ہی سے سنا۔ حضرت مولانا ابرار الحق ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ سے وابستگی کی وجہ سے روک ٹوک کا خاص ذوق تھا حضرت کو۔ طالب علمی کی بات ہے کہ میں مسجد قدیم میں حضرت سے متصل سفارہ تھا اور دوران تکبیر دونوں ہاتھوں کو باندھ کر لٹکائے ہوئے تھا۔ حضرت نے کچھ کہے بغیر دونوں ہاتھ جدا کر دیے۔ وہ کوئی منکر دیکھتے تو مسجد قدیم میں موقع پر ہی مختصر وعظ فرماتے۔ یہ منظر کسی بھی دن قائم ہو جاتا تھا، دعا چھوڑ کر جانے والوں کو بھی ٹوکتے تھے۔ آج کل جو یہ مزاج بنتا جا رہا ہے، لوگ دعا نہیں مانگتے، فوراً چلے جاتے ہیں، تو اس کو بھی حضرت ٹوکا کرتے تھے۔ آپ حضرت علامہ ابراہیم بلیاوی رحمہ اللہ سے متاثر تھے۔ مجلس درس، ملاقات، جلوت اور خلوت، ہر موقع کو ان کے ذکر سے معطر رکھتے تھے۔ آخر میں لکھا گیا حدیث میں آتا ہے کہ عمل صالح کے ساتھ طول عمر سب سے بڑی نعمت ہے۔ آپ نے 86 برس عمر پائی اور آخر تک برسر تدریس رہے۔ تدریس اعمال خیر کا نگینہ ہے، وہ صدقات جاریہ میں سب سے محکم صدقہ ہے۔ ہر صدقہ جاریہ محدود اور ممکن الانقطاع ہوتا ہے، جبکہ تدریس کا صدقہ غیر محدود اور ناممکن الانقطاع ہے۔ مردہ شخص ایصال ثواب کے لیے راہیں دیکھتا ہے اور مدرس کے لیے ثواب کی نہریں جوش مارتی ہیں۔ حضرت علامہ قمر الدین علیہ الرحمہ کی دراز تدریس نے آپ کے صدقہ علم نافع کے صوتوں کو خوب وسیع و عمیق کر دیا ہے، اور اب آپ بصد نازاں چشموں سے تا قیامت فیض یاب ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔